پاکستان میں سے ہر 3 میں سے ایک عورت تشدد کا شکار رہتی ہے۔ دنیا کے ہر کونے میں، ہر ملک میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، لیکن سب سے زیادہ ظلم، سب سے زیادہ زیادتیاں اسلامک کنٹریز میں ہوتی ہے۔ دنیا کے اسلامک کنٹری میں وہاں مذہبی ٹچ دیکھ کر عورتوں کو ذلیل کیا جاتا ہے، عورتوں کو برباد کیا جاتا ہے، ان کا حقوق ان کو نہیں ملتا، وہاں ان کو انصاف نہیں ملتا، ان کے گھروں میں ان کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ لیکن میں پاکستان کی بات کروں گا، پاکستان میں عورتوں کے ساتھ سب سے زیادہ ظلم ہوتا ہے۔ 146 میں سے 145ویں نمبر پر ہے پاکستان عورتوں کے لحاظ سے، نیچے سے ٹاپ پر ہے، یعنی دوسرے نمبر پر۔ یہاں عورت اپنے آپ کو انسیف سمجھتی ہے۔ کیا یہ کمزوری عورتوں کی ہے یا مردوں کی ہے؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہاں کمزوری عورتوں کی ہے، یہاں کمزوری مردوں کی ہے۔ یہاں مرد کمزور ہے، مرد یہ چاہتا ہے کہ عورتوں کو کنٹرول کرے، کیونکہ وہ مرد نہیں رہتا۔ اگر مرد ہوتا ہے تو اپنے عورتوں کو آزادی دیتا ہے، وہ اپنے عورتوں کو غلام نہیں بناتا، وہ اپنے عورتوں کو آزاد بناتا ہے، وہ اپنے عورتوں کے اوپر تعلیم کرتا ہے، وہ اپنے عورتوں کو ہر قسم کی سہولت پرووائڈ کرتا ہے، وہ اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ لیکن یہاں مرد نہیں ہوتا، جب وہ مرد نہیں رہتا، وہ نامرد ہو جاتا ہے، تو پھر یہاں عورتوں کے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ عورتوں کو پھر یہی کہا جاتا ہے کہ آپ نے برقع پہننا ہے، ہم نے عورتوں کے اوپر اسلام کو لاگو کرنا ہے۔ لیکن مرد کہیں گے ہم بالکل اسلام کو اپنے اوپر اپلائی نہیں کریں گے، جو اسلام نے ہمیں کہا ہے ہم مرد اپنے اوپر اپلائی بالکل نہیں کریں گے، لیکن عورتوں کے اوپر اپلائی کرنا بہت ضروری ہے۔ عورت کے اوپر پردہ بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم یہاں بھیڑیے رہتے ہیں۔ اگر ہم جسم کے کوئی ٹکڑے کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں، جنگلی ہیں ہم جب سب۔ اس لیے عورتوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اپنے جسم کو ڈھکنا ہے، کیونکہ یہاں جانور ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہاں اسلام اپلائی نہیں ہوتا، یہاں اسلام اپلائی ہوتا ہے، لیکن کمزور کے اوپر۔ یہاں ہم یہ چاہتے ہیں کہ عورتوں کے اوپر اسلام اپلائی ہو جائے، لیکن مردوں کے اوپر نہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ اجازت دی ہے کہ عورت جو ہے نا پردہ کرے گی، پردے میں رہے گی، لیکن اسلام نے یہ بھی کہا ہے کہ مرد کو اپنے نظر کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، ہم اپنی نظر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن عورتوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے اوپر اسلام کو نافذ کرنا ہے، آپ نے پردہ کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا معاشرہ بن چکا ہے، ایک ایسا سسٹم بن چکا ہے، ایک ایسا ملک بن چکا ہے کہ یہاں عورتوں کے اوپر مذہب کو زبردستی اپلائی کیا جاتا ہے، لیکن مرد کے اوپر اپلائی نہیں ہوتا۔ مرد جب زیادتی کرے، ظلم کرے، جو بھی کرے، لیکن اس کے اوپر قانون نافذ نہیں ہوگا، اس کے اوپر اسلام نافذ نہیں ہوگا۔ جب عورتیں پردہ نہیں کرے گی، جب عورتیں اپنا حق مانگے گی، اپنی آزادی مانگے گی، اپنی تعلیم کو آگے لے کر جانا چاہے گی، تو یہاں اس کے اوپر اسلام کو پھر تھمایا جاتا ہے کہ ہاں اسلام نے ہمیں اجازت نہیں دی۔ اسلام نے تو آپ کو بھی یہ اجازت نہیں دی کہ آپ عورتوں کو دیکھیں، چاہے وہ ننگی گھومے یا پردہ کرے نہ کرے، لیکن مردوں کو تو یہ کہا ہے آپ نے اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہے، یہ بھی تو مرد کو کہا گیا ہے۔ بدقسمتی ہے اور معاشرے کے اوپر افسوس ہے، یہاں پاکستان میں 34% شادی شدہ عورتوں کے اوپر ظلم ہوتا ہے۔ جو عورتیں اپنے گھر بار چھوڑ کر مرد کے گھر آتی ہے، اپنے لائف پارٹنر کے گھر آتی ہے، اس لیے کہ میں اچھی زندگی گزار سکوں، اس لیے کہ مجھے خوشیاں ملے، اس لیے کہ میں اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ زندگی بتا سکوں۔ جب وہ اس مرد کے گھر میں آتی ہے تو یہاں اس کے اوپر جس طرح کا تشدد ہوتا ہے وہ انسان کے سوچ سے باہر ہے، بدقسمتی سے۔ یہاں جب وہ اس گھر میں آتی ہے تو ساس سے لے کر سسر تک، ہسبینڈ سے لے کر ہسبینڈ کے سسٹر تک، پوری کی پوری اس کے ساتھ چپکلی کی طرح چپک جاتے ہیں اور اس کو ایک غلام بنا کے، نوکرانی بنا کر یہاں پیش کرتے ہیں۔ اور اس طرح 28% عورتیں جسمانی تشدد کا شکار رہتی ہے، 6% جنسی تشدد کا شکار رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں جانور ہے، انسان تو ہے نہیں۔ اگر انسان ہوتے تو عورتوں کے ساتھ زیادتی نہ ہوتی، کیونکہ جب یہاں عورت روڈ پر نکلتی ہے، جب عورت چلتی ہے، جب عورت کا جسم نکلتا ہے تو یہاں آنکھوں کی فائر اس کی طرف ہو جاتی ہے، اور یہاں عورتوں کو ایسی سمجھی جاتی ہے کہ شاید آسمان سے کوئی فرشتہ نازل ہو گیا ہو، اور پھر اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں۔ ہر جگہ میں، کام کی جگہ میں، اسکولوں میں، ہاسپٹلز میں،
घरों में जिनसी तशद्दुद का शिकार रहती है इस तरह की औरत। इसी तरह हज़ारों केसेस सामने आ जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता, कि कोई कानून इसके ऊपर नाफिज नहीं होता। तो ये सबसे बड़ी बदकिस्मती है। सबसे ज़्यादा तशद्दुद घर के अंदर होता है, घरों में औरतों के साथ किया जाता है। यहाँ 60% औरतों को यहाँ घरों में जलील किया जाता है। और ये डेटा मैं अपने पेट से कोट नहीं कर रहा, ये UN की रिपोर्ट है, मैं उसको कोट कर रहा हूँ। ये हमारे लिए एक बदकिस्मती है, हमारे मुल्क की औरतों के लिए एक बदकिस्मती है। यहाँ औरतें तशद्दुद बर्दाश्त कर लेती हैं इस वजह से, ताकि मुआशरे के घटिया मुआशरा हमें जलील ना करे। इस वजह से कि घटिया मुआशरा हमें बर्बाद ना करे, हमारी इज़्ज़त को तार तार ना करे। क्योंकि अगर किसी औरत के ऊपर जिनसी या जिस्मानी तशद्दुद होता है तो अदालत में नहीं चली जा सकती, क्योंकि अदालतों में तो ऑलरेडी उनको जलील किया जाता है। जब वो अदालत में चली जाती है तो फिर पूरे ख़ानदान, पूरे इर्द गिर्द के मुआशरे को पता चल जाता है कि इस औरत के साथ इस तरह का जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है। तो उसके साथ खड़े होने के बजाय उसका मजाक उड़ाया जाता है, उसको एब्यूज़ किया जाता है, उसको ताना मारा जाता है। तो फिर इसी तरह इनको जलील किया जाता है, जलालत की इंतहा हो जाती है। तो इस वजह से औरत की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ जाती है इस माशरे में। और कानून तो यहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि कानून पहले से मौजूद है लेकिन कानून पर अमल नहीं होता। कानून के अंदर भी जंगली भेड़िए बैठे हैं। जब औरत के साथ घर में तशद्दुद होते हैं तो वहाँ जब इंसाफ मांगने के लिए इदारों में चली जाती है, अदालतों में चली जाती है, तो वहाँ पर भी जिनसी तशद्दुद होता है उनके साथ। उनको वहाँ इदारों के अंदर जो इंसाफ के लिए बैठे हैं वो जलील करते हैं। तो इंसाफ किस से मांगे? अगर इसी तरह कोई औरत अदालतों में चली भी जाती है तो उसको 5% चांसेस है कि इंसाफ मिल जाए, लेकिन 95% कोई इंसाफ नहीं मिलता, इंसाफ नहीं होती, जलालत का सामना होता है। और बदकिस्मती है कि ये है कि औरत अपने आप को यहाँ कसूरवार ठहराती है, लेकिन यहाँ औरत का कोई कसूर नहीं होता। यहाँ औरत के ऊपर जुल्म किया जाता है। बातें बहुत सारी है लेकिन वक्त नहीं है, तो इस वजह से अब तक के अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।